میرے گھر کے حالات خراب ہوئے تو میں نے اپنی ماں کی بھینس فروخت کر کے ایک ٹیکسی لے لی۔ میری منت تھی کہ سب سے پہلے کسٹمر سے کرایہ نہیں لوں گا۔ سب سے پہلی کسٹمر ٹیکسی میں ایک بوڑھی عورت سوار ہوئی جو شہر میں اپنے ڈاکٹر بیٹے سے ملنے جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ لوگ پاس سے گزر رہے تھے لیکن کوئی بھی لڑکی کی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں نے ٹیکسی روکی، لڑکی کو اپنی ٹیکسی میں ڈالا اور پھر اسے ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹروں نے مجھ سے کہا کہ لڑکی کی حالت بہت خراب ہے، اس کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا ورنہ اس کی جان خطرے میں ہے۔ آپریشن کا خرچہ 10 لاکھ روپے تھا لیکن میری جیب میں تو چند ہزار روپے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخرکار لڑکی کی جان بچانے کی خاطر اور ثواب کی نیت سے میں نے اپنی ٹیکسی ادھر ہی فروخت کر دی اور پھر ڈاکٹر سے آپریشن کرنے کو کہا۔ لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں لایا گیا۔ 5 گھنٹے گزر چکے تھے مگر کوئی آپریشن تھیٹر سے باہر نہ آیا، نہ ہی کوئی اندر گیا۔ مجھے شک سا ہوا۔ میں نے آپریشن تھیٹر کے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو حیران ہوا کیونکہ وہاں تو ہم چاروں دوستوں نے زندگی کی سب سے پہلی چوری کرنے کا فیصلہ کیا۔ چاروں ہی بہت مجبور تھے کیونکہ کوئی کام کرنے کو نہیں تھا اور بے روزگاری کی وجہ سے کوئی نوکری بھی نہیں مل رہی تھی۔ شہر کے بڑے کریانہ اسٹور میں چوری کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ وہ تقریباً ہر رات دکان کے اندر ہی سوتا تھا لیکن آج ہمیں خبر ملی کہ وہ دکان میں نہیں سو رہا۔ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے دکاندار ہسپتال میں ایڈمٹ ہے اور یہ ایک سنہری موقع تھا کہ ہم اپنے اس منصوبے کو کامیاب بنائیں۔ آدھی رات کو ہم چھت کے ذریعے دکان کے اندر داخل ہوئے۔ تجوری میں کافی پیسے پڑے تھے۔ ہم نے وہ پیسے ایک تھیلے میں ڈالے اور جیسے ہی باہر جانے لگے تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی کیونکہ دکاندار نیچے مردہ فرش پر پڑا تھا۔ اس کے سینے میں کسی نے خنجر گھونپ دیا تھا۔ اب تو ہمیں اپنی جان کے لالے پڑ چکے تھے۔ پیسہ ہم چاروں کی مجبوری تھا لیکن اب ہمیں اپنا مستقبل تاریک نظر آ رہا تھا۔ جلدی سے ہم نے اس مشکل سے نکلنے کا فیصلہ کیا۔ چھت کے ذریعے واپس جانے لگے تو پولیس ہمیں چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ چاروں کو گرفتار کیا گیا اور اس کے بعد ہماری وجہ سے ہمارے خاندان والے پہلے سے بھی زیادہ مصیبت میں پڑ گئے۔ چوری کرنے گئے تھے لیکن اب قتل کے الزام میں جیل میں تھے۔ ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھ رہے تھے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا اور کیسے ہوا۔ چاروں یہی سوچ رہے تھے کہ انور نے ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا، اس نے ہمیں دھوکہ دیا۔ یہ انور ہی تھا جس کا یہ منصوبہ تھا۔ اس نے ہمیں اطلاع دینی تھی کہ کہاں سے مال آسانی سے چرایا جا سکتا ہے۔ دکاندار کے بارے میں بھی اسی نے ہمیں اطلاع دی تھی کہ آج رات وہ دکان کے اندر موجود نہیں، تم بآسانی اس کا مال چرا سکتے ہو۔ منصوبے کے مطابق مال کا 20% اس نے لینا تھا ہم سے۔ جب تحقیق ہوئی تو ہم نے انور کا نام لیا کیونکہ یہ بات اب ہم چھپا نہیں سکتے تھے۔ ہم نے تفتیشی افسر کو بتایا کہ ہم تو دکان میں چوری کرنے گئے تھے لیکن ادھر یہ آدمی مردہ حالت میں تھا۔ 1 سال تک ہم اسی جیل میں رہے۔ پھر تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ قتل انور نے ہی کیا تھا۔ اس نے دکاندار کا قرض دینا تھا۔ دکاندار ہر وقت قرض کا مطالبہ کرتا لیکن وہ ٹال رہا تھا۔ اس بات کو 5 سال کا عرصہ گزر چکا تھا لیکن اس نے 1 روپیہ واپس نہ کیا۔ جب انور کو معلوم ہو گیا کہ اب پیسے واپس کرنا ممکن نہیں کیونکہ اس کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں تھی تو اس نے دکاندار کو ہی ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ جیل سے رہائی کے بعد ہم چاروں نے توبہ کی کہ آئندہ کبھی چوری کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ میں گھر آیا تو ماں نے مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ بیٹا تم کون سا کام کرنا چاہ رہے ہو؟ میں نے ماں سے کہا کہ امی جان جو بھی کام مل جائے میں کر لوں گا، اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرے پاس پیسے ہی نہیں۔ میں ایک اچھا ڈرائیور ہوں اور یہی چاہتا ہوں کہ اپنی ٹیکسی خرید لوں یا کرائے پر چلاؤں۔ ماں نے گھر کی بھینس فروخت کرنے کا فیصلہ کیا اور کچھ پیسے ملا کر مجھ سے کہا کہ یہ لو پیسے، امید ہے کہ ان پیسوں سے نئی نہیں تو کم از کم اچھی حالت کی ایک ٹیکسی مل جائے گی۔ میں نے اپنے پڑوسی کو ساتھ لیا۔ وہ خرید و فروخت کے معاملے میں اچھا تجربہ رکھتا تھا۔ پڑوسی نے مجھے کم قیمت میں ایک سیکنڈ ہینڈ ٹیکسی دلوائی تو مجھے تسلی ہوئی کہ اب میں گلی گلی کی خاک نہیں چھانوں گا بلکہ ٹیکسی چلا کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالوں گا۔
ٹیکسی دیکھنے میں کافی اچھی لگ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اب دھڑا دھڑ سواریاں ٹیکسی میں سوار ہوں گی اور میں پیسے کمانے شروع کروں گا۔ میرا پڑوسی بابر مجھے اڈے تک چھوڑ آیا جہاں سے لوگ ٹیکسیاں بک کرواتے تھے۔ اس نے مجھے تھپکی دیتے ہوئے کہا کہ یار اب تمہارا نصیب، مگر کوشش کرو کہ محنت سے نہ گھبرانا، جتنی زیادہ محنت کرو گے اتنا ہی زیادہ کما پاؤ گے۔ میں ابھی اسی اڈے پر ہی کھڑا تھا کہ اچانک ایک موٹا سا آدمی میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا یہاں نئے ہو؟ میں نے کہا جی میں نیا آیا ہوں۔ کہنے لگا اس لیے تو میں نے تمہاری گاڑی کو نقصان نہیں پہنچایا ورنہ توڑ دیتا۔ میں نے پوچھا جناب آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ موٹا آدمی کہنے لگا کہ یہ میرا اڈا ہے اور یہاں گاڑی کھڑی کرنے کے لیے مجھے پیسے دینے پڑیں گے، ورنہ تجھے اس بات کی بالکل اجازت نہیں کہ یہاں اپنی گاڑی کھڑی کرو۔ میں نے اس آدمی سے کہا جناب میرے پاس تو پھوٹی کوڑی بھی دینے کو نہیں، 4 پیسے کمانے کے لیے ہی یہ ٹیکسی خریدی ہے۔ اپنے گھر کی بھینس فروخت کر کے میں نے یہ ٹیکسی خریدی ہے اور آپ مجھ سے بھتہ وصول کر رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کیجیے اور مجھے یہاں گاڑی کھڑی کرنے دیجیے۔ مگر اس شخص نے غصیلی نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر جیب میں پیسے نہیں تو یہاں گاڑی کھڑی کرنے کی بالکل جرات نہیں کرنی چاہیے۔ مجبوراً میں وہاں سے چل پڑا اور پھر سڑک کے کنارے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دل میں منت مانی تھی کہ پہلی سواری کو مفت اس کے گھر چھوڑ کر آؤں گا، اس سے کرایہ بالکل نہیں لوں گا۔ سڑک کے کنارے ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی۔ میں نے اسے اپنی ٹیکسی میں بٹھایا، اس سے پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ اس نے بتایا کہ شہر اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے۔ میں نے اس بوڑھی عورت کو اس کے بیٹے کے گھر چھوڑا، پھر اس سے کرایہ بھی نہیں لیا۔ ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ اس نے مجھے رخصت کیا۔ میں گھر آیا تو ماں اس انتظار میں تھی کہ بیٹا آج کچھ نہ کچھ کما کر آیا ہوگا۔ جلدی سے ماں نے مجھ سے پوچھا کہ بیٹا آج کتنی کمائی ہوئی؟ میں نے نظریں جھکا کر کہا کہ ماں کوئی گاہک نہیں ملا تھا، اتنی جلدی سواری نہیں ملتی۔ ماں نے مسکرا کر کہا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ مالک ہے، آؤ کھانا کھا لو۔ میں شرمندہ ہوا کہ کل تو آٹا ختم ہو چکا تھا، یہ کھانا کہاں سے آیا؟ ماں نے بتایا کہ پڑوسیوں نے خیرات کی تھی تو خیرات کے چاول ہمارے گھر بھی آئے۔ ماں کی یہ بات سن کر میرے دل کو تسلی ہوئی۔ اگلی صبح ایک نئے جوش ولولے کے ساتھ گاڑی لے کر نکلا، لیکن پھر بھی کوئی سواری نہ ملی۔ آج مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ ٹیکسی ہونے کے باوجود گاہک تلاش کرنا کتنا مشکل کام ہے۔ اسی طرح مسلسل 1 ہفتے تک مجھے کوئی سواری نہ ملی تو میں پریشان ہوا، لیکن مجھ سے زیادہ میری ماں پریشان تھی کہ ٹیکسی لینے کے باوجود ہمارے گھر میں کوئی پیسہ نہیں آ رہا، تو پھر بھینس بیچنے کا کیا فائدہ؟ اس سے تو بہتر تھا کہ بھینس کو فروخت کر کے ہم یہ پیسے اپنے گھر میں رکھ لیتے تاکہ مشکل وقت میں کچھ نہ کچھ کام آ جاتے۔ 8ویں دن جب میں ٹیکسی لے کر گھر سے نکلا تو ایک شخص نے میرے سامنے ہاتھ کھڑا کیا۔ وہ کہنے لگا مجھے فلاں ہسپتال جانا ہے، کتنا کرایہ لوگے؟ میں نے کہا بھائی آپ میری پہلی سواری ہیں، جتنی مرضی مجھے کرایہ دے دیں۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا کہ نئے نئے کام کر رہے ہو؟ میں نے مسافر سے کہا کہ جی مجھے 10 دن ہو چکے ہیں، لیکن آج پہلی سواری آپ ہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا کہ اگر روڈ کے کنارے ایسے کھڑے رہو گے تو سواری نہیں ملے گی، تم اڈے پر کھڑے ہو جاؤ۔ مسافر بسوں سے اترتے ہیں تو وہاں سے تمہیں روزانہ اچھے گاہک ملیں گے۔ میں نے اداس لہجے میں کہا بھائی اڈے پر گاڑی کھڑی کرنے کے لوگ پیسے مانگتے ہیں اور میرے پاس تو اتنے پیسے نہیں۔ اس نے کہا کیا بات کر رہے ہو بھائی، میں اڈے کا مالک ہوں، تو میرے اڈے پر اپنی گاڑی کھڑی کر لینا۔ میں نے کہا کہ بھتہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، تو وہ کہنے لگا کہ میں بھتہ نہیں لیتا، کبھی کوئی کام نیکی کی خاطر بھی کیا جاتا ہے، میں بس اپنے رب کی رضا کی خاطر تمہیں اپنے اڈے پر گاڑی کھڑی کرنے دوں گا تاکہ تمہاری پریشانی اور مشکلات ختم ہو جائیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مزید نواز دے گا، بس ہو سکے تو میرے حق میں دعا کرنا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گیا، وہ بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے مجھے اڈے کا ایڈریس بھی بتایا۔ میں ٹیکسی لے کر اس اڈے پر جا پہنچا۔ اب میری توقع سے زیادہ آمدنی ہونے لگی تھی۔ پہلی دفعہ جیب بھر کر میں گھر آیا اور جب میں نے جیب سے پیسے نکال کر ماں کو دیے تو ماں بہت خوش ہوئی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے میرے سر کا بوسہ لیا اور کہا کہ بیٹا مجھے یقین ہے کہ اللہ تجھے نوازے گا اور ایک نہ ایک دن ہماری یہ تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اب میں بہت خوش تھا کیونکہ اچھی کمائی ہو رہی تھی۔ محلے والوں سے جتنے قرض لیے تھے ہم نے انہیں واپس کر دیے۔ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو میں نے ایک اچھے اسکول میں داخل کروایا۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ
انسان کی نیکی نے میرے دن پھیر دیے۔ اب میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر کسی کو میری ضرورت پڑے گی تو میں بھی اس کے کام آؤں گا، کیونکہ دنیا میں کسی کے کام آنا ہی اصل عبادت ہے۔ میں نے صبح 5 بجے نکلنا تھا اور رات 10 بجے واپس آتا۔ ماں کہتی کہ بیٹا اتنی محنت ٹھیک نہیں، آرام کر لیا کرو۔ میں نے ماں سے کہا کہ اماں جی، میں نے اپنے تجربے سے یہ بات سیکھی ہے کہ پیسہ کافی مشکلات آسان کر دیتا ہے۔ میں نے پیسے کے بغیر زندگی گزاری ہے، لوگوں کا محتاج ہوا ہوں، ایک ایک سے قرض مانگا، پھر قرض نہ اتار پایا۔ اب جب مجھے موقع مل رہا ہے تو تھوڑی سی محنت کرنے میں کیا حرج ہے؟ ماں میری بات سن کر مسکرا دیتی۔ ایک دن ہم سب سو رہے تھے، لائٹ چلی گئی، تمام لوگوں کی نیندیں حرام ہو گئیں، سارے نکل کر صحن میں آ گئے کیونکہ گرمی کا موسم تھا، کمرے کے اندر رہنا مشکل تھا۔ میرا بھانجا مجھ سے کہنے لگا کہ ماموں، اب تو آپ اچھا خاصا کما رہے ہیں، اس مکان کی مرمت کیجیے، اوپر والی منزل بنائے تاکہ چھت پر سونے کا موقع ہمیں بھی ملے۔ میرا بھانجا ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کا گھر ہم سے کافی اچھا خوبصورت تھا۔ پھر اس کے باپ کا انتقال ہوا تو میرا بھانجا یتیم ہو گیا۔ ماں بیٹے کی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا، اور پھر میری بہن اپنے بیٹے کو لے کر ہمارے گھر آئی۔ تب سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ رہ رہی ہے۔ ہمارا گھر کافی پرانا ہے، مکانات اس وقت کے ہیں، آزادی سے بھی پہلے کے۔ میرے دادا کے حصے میں جو زمین آئی تھی اس پر مکان تعمیر کیا گیا، ابھی تک ہم اسے استعمال کر رہے ہیں۔ دادا جان کے بعد ابو نے بھی گھر کی مرمت نہ کروائی، کیونکہ ابو کے پاس پیسے نہیں تھے، 2 وقت کی روٹی کے علاوہ کچھ نہیں بچتا تھا۔ میں نے اپنے یتیم بھانجے کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ فکر مت کرو، آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تھوڑے سے پیسے بچا کر مرمت شروع کرا دوں گا، لیکن بجلی کا بندوبست میں کل سے ہی کروں گا۔ میرا ارادہ ہے کہ یو پی ایس لے کر آؤں گا تاکہ بجلی کی ٹینشن نہ ہو۔ یہ سن کر بھانجا خوش ہوا، اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر مجھے بھی خوشی محسوس ہوئی۔ کچھ دن بعد میں یو پی ایس لے کر آیا، گھر میں انسٹال کیا۔ اس کے بعد کافی حد تک گرمیوں میں بجلی کے مسائل تو حل ہو گئے، سب کچھ بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ ایک صبح میں اپنی ٹیکسی لے کر نکلا تو صبح صبح روڈ پر لوگوں کا بہت رش تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ہوا۔ نیچے اتر کر دیکھا تو ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اسے کافی چوٹیں لگی تھی۔ لوگ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، لیکن آگے بڑھ کر اس لڑکی کی کوئی مدد نہیں کر رہا تھا۔ میں نے اس لڑکی کو ٹیکسی میں اٹھا کر لے جانا چاہا تو لوگوں نے مجھے منع کیا کہ یہ پولیس کیس ہے، اگر تم ایسا کرو گے تو مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن میں نے کسی کی بات نہ سنی، لڑکی کو ہسپتال لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد لڑکی کا باپ بھی ہسپتال جا پہنچا۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ لڑکی کا فوراً آپریشن کرنا پڑے گا، اور آپریشن بہت طویل ہے، لہٰذا 10 لاکھ لے کر آؤ۔ اگر لڑکی کا فوراً آپریشن نہ کیا گیا تو مسائل بڑھ سکتے ہیں اور اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ کافی پریشان ہوا، کیونکہ اس کے پاس پیسے بالکل نہیں تھے۔ وہ ایک غریب تھا، اس کی چھوٹی سی ریڑھی تھی جس پر وہ سبزیاں اور فروٹ فروخت کرتا تھا۔ میں نے جب لڑکی کے باپ کی پریشانی دیکھی تو ڈاکٹروں سے کہا کہ آپ آپریشن جاری رکھیں، کسی کی زندگی سے زیادہ اور کچھ نہیں، اللہ آپ کو اس چیز کا اجر دے گا۔ لیکن ڈاکٹروں نے کہا کہ ہم مفت میں کسی کا آپریشن نہیں کرتے۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، لڑکی کے باپ نے جھولی پھیلا کر ارد گرد تمام لوگوں سے کہا کہ خدا را میری مدد کرو، زندگی سے بڑھ کر اور کچھ نہیں۔ یہ پیسے تو آنے جانی چیز ہے، مگر زندگی کو واپس نہیں لوٹایا جا سکتا۔ بعد میں پیسوں کا بندوبست کر لوں گا، قسطوں پر سب پیسے واپس لوٹا دوں گا، خدا را میری بیٹی کو بچا لو۔ ایک باپ کی آنکھوں میں اپنی بیٹی کے لیے اتنا پیار دیکھ کر میں متاثر ہوا، لیکن بے بس تھا، کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کس طرح اس بزرگ کی مدد کروں اور اس کی بیٹی کی جان بچ جائے۔ مجھے خود سے کیا گیا وعدہ یاد آیا، جب کوئی مشکل میں ہوگا تو میں اس کی ضرور مدد کروں گا۔ اب موقع تھا کہ میں اس لڑکی کی جان بچا پاؤں۔ میرے پاس پیسے تو نہیں تھے، لیکن ٹیکسی تو تھی۔ میں نے ٹیکسی فروخت کی 10 لاکھ میں، اور ڈاکٹر سے کہا کہ آپ آپریشن شروع کریں۔ فوراً آپریشن شروع کیا گیا۔ یہ آپریشن کافی طویل تھا اور لڑکی کا والد باہر بیٹھا پریشان تھا، میں بھی اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر کوئی اچھی خبر لے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر باہر آیا، کہا کہ آپریشن کامیاب ہوا، لڑکی کو اب کوئی خطرہ نہیں۔ یہ سن کر لڑکی کا باپ بہت خوش ہوا۔ 5 گھنٹے کے آپریشن کے دوران میں لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ رہا، ہر لحاظ سے ان کی مدد کی۔ لڑکی کو جب ہسپتال سے ڈسچارج کیا گیا تب میں نے بزرگ سے اجازت چاہی۔ بزرگ نے میری طرف دیکھ کر کہا تمہیں اس چیز کا انعام ملے گا۔ دعا سلام کے بعد میں اپنے گھر روانہ ہوا۔
پیدل گھر کی طرف آ رہا تھا۔ دل میں مطمئن تھا کیونکہ میں نے ایک انسان کی جان بچانے کی خاطر پیسہ لگایا تھا۔ گھر میں کچھ راشن موجود تھا تو اس لیے سوچ رہا تھا کہ راشن ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی رزق کا وسیلہ عطا کر دے گا، اور پھر یہ بھی امید تھی کہ بزرگ کی دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی، انشاءاللہ مجھے اچھا کام ملے گا۔ میں شام کو گھر آیا تو ماں بھاگتی ہوئی میرے پاس آئی اور مجھ سے لپٹ گئی۔ حالت گھر کی دیکھ کر ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑا طوفان آیا ہے، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ میں نے ماں سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ماں کہنے لگی، بیٹا ہمارے ساتھ ظلم ہوا، کسی ظالم شخص نے اطلاع دی کہ ہمارے گھر میں منشیات کا کاروبار ہوتا ہے۔ پولیس والے بڑی تعداد میں ہمارے گھر میں داخل ہوئے، ہمارے بتانے کے باوجود انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور گھر کو تہس نہس کر دیا، کافی چیزیں توڑ دیں۔ راشن جو تم نے خریدا تھا وہ بھی اپنے ساتھ لے گئے، کہنے لگے ہم راشن کو چیک کریں گے کہ کہیں منشیات اس کے اندر نہ ہو۔ میں نے جب یہ سنا تو حیران ہوا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے ساتھ ایسا بھی ہوگا۔ ہمارا صحن سارا کھودا ہوا تھا، گھروں میں جگہ جگہ کھدائی کی گئی، حتیٰ کہ چھت پر بھی کھدائی ہوئی۔ میری بہن بھانجے بھی سہمے ہوئے تھے۔ میں نے بہن اور بھانجے کو تسلی دی، کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے بھی ہم اسی طرح کے حالات سے گزرے ہیں، مشکلات کے بعد آسانیاں ضرور آتی ہیں، مگر مجھے سب سے زیادہ پریشانی اس بات کی تھی کہ ان حالات میں اگر جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے ٹیکسی بھی فروخت کر دی تو ماں سمیت سارے بہت پریشان ہو جائیں گے، اور یہ بتانے کی میری ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں بزرگ کی دعائیں گھوم رہی تھیں۔ اس نے مجھے دعا دی تھی کہ تو خوش ہوگا، تجھے اس چیز کا ضرور صلہ ملے گا جو نیکی تم نے ہمارے ساتھ کی۔ لیکن جب گھر آیا تو پورا گھر اجڑ چکا تھا، نیکی کا صلہ ایسا ملے گا یہ میں نہیں جانتا تھا۔ رات ایسے ہی پریشانی میں گزر گئی، ساری رات مجھے ٹھیک سے نیند نہ آ سکی۔ صبح ہوئی تو کام پر نہ گیا۔ میری بہن ماں کہنے لگے کہ بیٹا جاؤ باہر کچھ کما کر لاؤ، ادھر بیٹھ گئے تو فاقے پڑ جائیں گے۔ میں نے کہا محلے والوں سے کچھ ادھار لیتا ہوں، تو میری ماں مجھ سے کہنے لگی کہ وہ تو ہم سے حسد کرتے ہیں، جب سے تو نے ٹیکسی لی تھی اس بات سے وہ جلتے تھے اور کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ادھار دیں گے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ صبح کوئی ناشتہ نہ کر پایا۔ جب دوپہر ہوئی تو گھر والوں کی بھوک دیکھ کر میں ایک دوست کے پاس گیا، اس سے کچھ ادھار لے کر راشن لیا اور واپس آیا۔ ماں مجھے کہنے لگی بیٹا مجھے تمہاری بات سمجھ نہیں آ رہی، ٹیکسی کہاں ہے؟ مجھے کچھ ایسا عجیب لگ رہا ہے، سچ سچ بتاؤ کیا ہوا؟ میں نے ماں سے کہا بات دراصل یہ ہے کہ میں نے جو ٹیکسی لی تھی وہ فروخت کر دی۔ میری ماں سن کر پریشان ہوئی، کہا ٹیکسی فروخت کر دی؟ وہ کیسے؟ میں کہنے لگا دراصل ایک لڑکی کے ساتھ حادثہ پیش آیا تھا، اس کی جان خطرے میں تھی، اس کے باپ کے پاس آپریشن کے پیسے نہیں تھے تو میں نے ٹیکسی بیچ کر اسے پیسے دے دیے۔ اگر میں ٹیکسی فروخت نہ کرتا تو شاید لڑکی زندہ نہ بچ پاتی۔ یہ سن کر ماں کہنے لگی یہ تم نے کیا کیا؟ مانا کہ بھلائی کرنا اچھی بات ہے لیکن اپنے حالات تو دیکھ لیتے، کتنے مجبور تھے، تمہیں پتہ تھا کہ کس حال میں تم نے یہ ٹیکسی خریدی، اور وہ ٹیکسی فروخت کرتے وقت تم نے ذرا بھی نہ سوچا کہ گھر والوں پر کیا بیتے گی، ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ کیا کسی نے تم سے بھی بھلائی کی؟ تم نے جو اس لڑکی کی خاطر اپنے رزق کمانے کے ذریعے کو ہی فروخت کر دیا۔ ماں مجھ پر خفا تھی، بہن بھی خفا تھی۔ معصوم بھانجے نے سب سے کہا کہ ماموں غلط نہیں کر رہے، اس نے عورت کی جان بچائی، اس میں غلط کیا ہے؟ سب کی باتیں سن کر کافی پریشان ہوا۔ اب دوبارہ ہمارے گھر کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ ماں بار بار مجھے باتیں سناتی، بھانجا بھی اپنی معصومیت کی وجہ سے عجیب و غریب سوال پوچھتا، مجھ سے کہتا کہ کیا نیکی بری چیز ہے؟ میں نے کہا نہیں، نیکی تو اچھی ہے۔ کہنے لگا جب سے آپ نے نیکی کی ہے ہمارے گھر کے حالات خراب ہو گئے، نوبت فاقوں تک آ پہنچی۔ میں نے بھانجے کو سمجھایا کہ بیٹا یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے اور دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آزمائش پر ہم صبر کرتے ہیں یا پھر شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ میرا بھانجا اس جگہ جہاں کھدائی تھی کھیل رہا تھا، مٹی ادھر ادھر پھینک رہا تھا، میں انہیں سے منع کر رہا تھا بیٹا مٹی میں مت کھیلو، مگر وہ بار بار یہی کہہ رہا تھا کہ میرے پاؤں پر چوٹ لگی ہے، سخت جگہ پر نہیں کھیل سکتا۔ میں اندر کمرے میں بیٹھا تھا کہ بھانجا بھاگتا ہوا میرے پاس آیا، کہا ماموں صحن میں جس جگہ کھدائی ہے وہاں کچھ ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کسی کی لاش ہے جو صندوق میں ہے۔ بھانجے کی بات سن کر پریشان ہوا، سوچا یہ نئی مصیبت آن پڑی، اگر گھر سے کوئی لاش برآمد ہوئی تو پھر تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ میں بھاگ کر آیا، جس جگہ کھدائی تھی وہاں مجھے لکڑی کا تختہ نظر آیا۔
میں نے اس تختے سے مٹی ہٹانا شروع کی تو یہ ایک بڑا سا صندوق تھا، مگر اب صندوق کے اندر کیا ہے اس چیز کی پریشانی تھی۔ پھر ہمت کر کے صندوق کو کھولا تو میری آنکھیں باہر آ گئیں، کیونکہ صندوق کے اندر بہت سارے زیورات اور زیورات کے علاوہ سونے کے بڑے بڑے سکے موجود تھے۔ میں نے ماں اور بہن کو آواز دی تو انہوں نے بھی دیکھ کر حیرت کا اظہار کیا۔ ایک بہت بڑی عمر کے بزرگ سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ تمہارے دادا نے یہ جگہ جس سے خریدی تھی وہ ایک ہندو تھا جو ہجرت کر کے ہندوستان چلا گیا۔ اس دور میں کوئی بینک نہیں تھا، لہٰذا لوگ اپنی قیمتی زیورات اور سونے کے سکے مٹی میں دبا دیا کرتے، اپنے گھر کے صحن میں ان کو دفن کرتے تھے۔ ہو نہ ہو یہ انہی کا خزانہ ہے جو بغیر لیے ہجرت کر گئے۔ بس بیٹا، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے۔ محلے والوں نے تم سے حسد کیا، پولیس میں تمہارے خلاف شکایت کی، پولیس نے آ کر تمہارے گھر کو تہس نہس کیا، جگہ جگہ کھدائی کی، اور اسی کھدائی کی بدولت اللہ تعالیٰ نے تمہارے دن بدل دیے۔ یہ سب قسمت کا کھیل ہے، تم نے کوئی نہ کوئی ایسی نیکی ضرور کی ہوگی جس کا تجھے صلہ مل گیا۔ اس بزرگ کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ واقعی ہمارے دن بدل چکے تھے، ان زیورات کی بدولت ہم اس قابل ہو چکے تھے کہ نیا گھر بنوایا، شہر میں بھی کئی پلاٹ لیے، محلے کی سب سے بڑی دکان بنائی، اپنے بھانجے کو اچھے مہنگے سکول میں داخل کروایا۔ میں آپ لوگوں کو یہی نصیحت کروں گا کہ نیکی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کے کام آ سکتی ہیں اور آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں۔ ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ کی خدمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔